بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر لوگ کریں گے وہ ہے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں مزید دین اسلام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اور ناظرین، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مدرسہ میں سپیچ کر رہے تھے، درس دے رہے تھے اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو کہ ایک عیسائی راہب آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا اور خاموشی اختیار کی اور بیٹھا رہا۔ جب بہت دیر تک آپ کا درس ہوتا رہا تو جب ختم ہوا تو وہ عیسائی راہب جو تھا وہ کھڑا ہوا اور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پیغمبر پر فضیلت حاصل تھی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل طلب کی کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ ناظرین انتہائی پرجوش لہجے میں بولا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تمہارے پیغمبر نے کون سا مردہ زندہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اس عیسائی راہب کو سمجھایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سبھی پیغمبروں کو معجزات عطا کیے ہیں، معجزے کی بنیاد پر آپ کسی کی فضیلت نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ جو عیسائی راہب تھا ناظرین وہ بار بار کہتا رہا کہ فضیلت حاصل ہے پیغمبر اسلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ناظرین وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال جنگل کاٹے، جنگلوں میں جا کر عبادت، ریاضت، چلا کشی کی، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اپنی خواہشات جو دنیا کی تھی وہ ترک کی۔ آپ حسنی حسینی سید تھے، اسی لیے دین اسلام کو اپنایا کہ اللہ کا راستہ کہ لوگوں کو جو دین کے راستے لگا سکوں۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ بھی لگا لیں کہ میں اور آپ سردی ہو تو کیسے کمبل وغیرہ میں لیٹے ہوتے ہیں، ہیٹر لگایا ہوتا ہے، گرمی ہو تو اے سی وغیرہ یا کوئی بھی جو ہمیں سکون دے سکے ہم وہ جو اشیاء ہوتی ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ اور اسی عبادت ریاضت، بارش وغیرہ ہو، آپ دیکھیں کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں اور انہوں نے 40 سال کاٹے، یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے نبی پاک پر، تو آپ ایک دم جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے عیسائی راہب، کیا بغداد کے قبرستان میں تمہارا کوئی دفن ہے؟ تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ ہاں، میرا باپ زیر زمین سویا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے لے چلو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے کہا کہ مجھے قبرستان میں لے چلو جہاں تمہارا باپ دفن ہے۔ ناظرین، وہ یہ بات سن کے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں لے چلو، وہ اس بات کو جو ہے نا ناظرین سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا بات ہے، مگر پھر بھی وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین لے کر قبرستان میں چلا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے عیسائی راہب سے فرمایا کہ تو اپنے باپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا، یہ تو اس کی قبر ہے۔ اور یہ جو واقعہ تھا ناظرین، وہاں پر جو لوگ تھے آس پاس کے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ ایک عیسائی اور ایک جو بزرگ ہیں صوفی مسلمانوں کے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ سارے جمع ہو گئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ حیران پریشان تھا اور خاموش تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایک دم سے جو راہب تھا اس کے باپ کی قبر کی طرف اشارہ کیا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ تو ناظرین وہ جو عیسائی راہب کا باپ تھا وہ تابوت میں زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ جو کچھ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے اپنے باپ سے۔ تو جو راہب تھا ناظرین وہ سکتے کی حالت میں آ چکا تھا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، وہ اس کو ہوش ہی نہیں تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 2 سے 3 مرتبہ پھر پوچھا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، مگر وہ سکتے کی حالت میں تھا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین آپ نے دوبارہ اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بند ہو جا۔ تو وہ بند ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب اس عیسائی راہب کے ناظرین ہوش بحال ہوئے
تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانی تھے اور رسول با حق تھے، اور آپ نے فرمایا ان تمام تہمتوں سے عیسیٰ علیہ السلام پاک تھے جنہیں تم اپنے عقائد کا حصہ سمجھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہم مسلمان بھی دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا جو سمجھتے ہیں۔ اور ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، تم بھی اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانگاہوں میں، مجاور رہ گئے یا گورکن۔ تو ناظرین، یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی، اور جو سینکڑوں لوگ کھڑے تھے انہوں نے بھی کلمہ حق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ جو غیر مسلم تھا وہ بھی۔ تو ناظرین، یہ تھا شیخ سید القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک سید زادہ ہو کر، جنہوں نے پہلے علم دین پڑھا مدرسہ میں، عالم دین بنے، پھر مفتی بنے، پھر محدث بنے۔ محدث ناظرین اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، وہ ہوتا ہے جسے 5 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو، جو محدث کہتے ہیں۔ اس کے اوپر مجدد ہوتا ہے، مجدد تھے وقت کے، اور اولیاء کرام کے، صوفیاء کرام کے سردار تھے۔ تو ناظرین، انہوں نے چلہ کشی کی، کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی دنیا کی خواہشوں کو ترک کیا۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے، اور آپ جو آج مسلمان بیٹھے ہیں، یہ صوفیاء کرام کی محنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے یہ صوفیاء کرام کی محنت ہے۔ تو ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی یا جتنے بھی صوفیاء اکرام ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سب کی جو ہے ہمیں دل اور ایمان سے عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے یہ مجھ میں سے اور آپ میں سے ایک اولیاء اللہ بنے ہیں، عام انسان میں سے۔ میں اور آپ بھی ناظرین اگر محنت کریں تو یقین کیجئے گا ہم بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب اللہ کا کوئی ہو جاتا ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی، تو اللہ کہتا ہے پھر وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے اٹھ جا، آپ نے فرمایا تم بھی اذن اللہ ہے، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ ناظرین، ایک عقیدت مند نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ تو جو صوفیاء کرام تھے، پیر و مرشد تھے، انہوں نے فرمایا کہ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کرتا اللہ ہے، مگر جو وسیلہ ہوتا ہے وہ صوفیاء کرام ولی اللہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت ریاضت کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب وہ کہتے ہیں نا ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک ان کا انعام انہیں عطا فرماتا ہے، اور یہ دیکھ کر جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتے ہیں، یا جو معجزے، یہ کرامات یہ دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہیں مزید ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور کرتا اللہ ہے، مگر ولی کے اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، اور ناظرین کرتا اللہ ہی ہے۔ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ ہمیں چاہیے کہ صوفیاء کرام کی، ناظرین میں ہرگز کوئی بنگی چرسی یا جو شریعت کے خلاف ہیں یا نہیں چلتے شریعت، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے سبھی کچھ اللہ کی اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، اور یہی صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے دین اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور صوفیاء کرام کی فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین میں آخر میں یہ بھی مزید بات کروں گا، میرا جو ویلوگ کرنے کا، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو جاتی ہے، اللہ حافظ۔